نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ایک عمل بتانے لگا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے، عمل کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں لوگ، کوئی کہتے ہیں روزی کا مسئلہ ہے اور کاروباری بندش ہے، رشتوں کے حوالے سے بندش ہے، یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں، طرح طرح کے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو عمل ہے آج کا جو ہے سب سے بنیادی چیز نماز ہے۔ ہم نماز جس وقت پوری نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، تو اس وقت مجھے بتائیں کہ گھروں کے اندر برکتیں رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی۔ ہمارے خاص کر کے یہ چیز مردوں کے اندر ہے کہ وہ نماز کی بہت ہی زیادہ سستی کرتے ہیں۔ عورتیں بہت کم کرتی ہیں، مرد زیادہ کرتے ہیں۔ عورتیں بھی سستی کرتی ہیں، یہ نہیں کیوں کہ جس وقت آپ نماز کی سستی کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کی طرف اپنا رجحان نہیں بڑھائیں گے، تو آپ مجھے بتائیں آپ کے معاملات کیسے حل ہوں گے، مسائل کیسے حل ہوں گے۔ جب اللہ سے آپ کوئی چیز شیئر ہی نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے آپ کوئی چیز آپ بیان ہی نہیں کریں گے، تو آپ کے مسئلے حل کیسے ہوں گے۔ تو یہ جو انسان دم، درود یا کوئی تعویذ یا کوئی معاملہ کرتا ہے، یہ اسباب کے درجے میں ہیں، یا یقین اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ شفا شافی اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے۔ وہ اس کی برکت سے یہ اللہ کے کلام ہی لکھ کے دی جاتی ہے۔ مثلا کوئی سورہ اخلاص لکھ کر دیتا ہے تو اللہ کے کلام ہی ہے نا، اس کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، اس کی برکت سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ تو یہ آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جس وقت آپ اپنا کام خود کریں گے، دوسروں پہ نہیں چھوڑیں گے، یہ اس وقت آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آج کا جو ذکر میں بتا رہا ہوں، جو آج کا عمل ہے وہ کیا ہے، وہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد رزق کی بندش کے حوالے سے ہے، جو جتنے بھی ہیں جو کہتے ہیں جادو کا مسئلہ، جنات کا مسئلہ، تعویذات کا مسئلہ، بندش ہے، ان کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ وہ کیا کریں، سورہ فلق اور سورہ الناس 21 دن تک 21 دفعہ روزانہ پانی کے اوپر دم کر کے پڑھ لیے۔ پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے وہ پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی قسم کے جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی معاملات ہوں گے، وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے، 33 آیتیں ہیں یا 37 آیتیں، منزل، اب وہ لے لیں، اب وہ بھی پڑھیں، وہ بھی پانی دم کر پیئیں، اور گھروں کے اندر پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں۔ گھروں کا جو ماحول ہے وہ شیطانیت سے دور رکھیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ کے ساتھ اپنا ہر معاملہ شیئر کریں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، پہلے آپ اللہ سے شیئر کریں۔ ادھر ادھر جانے کے بجائے آپ پہلے اللہ سے شیئر کیسے کیا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھیں۔ استخارے کی دعا لکھی ہوئی ہے۔ آج کل کا نیٹ کا دور ہے، ہر گھر میں نیٹ استعمال ہوتا ہے، ہر جیب میں نیٹ پڑا ہوا ہے، ہر جیب میں وہ دعا پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ نے خود استخارہ کر کے جس کے پاس جائیں گے پہلے استخارہ کریں، کیونکہ میرے پاس بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، مسائل میں معاملات حل نہیں ہو رہے۔ تو میں ایک ہی بات ان سے کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ سے مشورہ کیا تھا، اللہ سے مشورہ کر کے گئے تھے، اگر نہیں گئے تو پھر اس میں قصور آپ کا ہے نا۔ اب اس بیچارے کا کیا جو علاج کر رہا ہے، آپ اس کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہی نہیں کیا، تو آپ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ تو یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ گھر کے اندر اگر کوئی معاملات مسائل ہیں، رشتوں کی بندش ہے، جادو جنات مسئلہ ہے، تعویذات کا مسئلہ، تو یہ میں نے آپ کو منزل کا ایک بہت ہی بڑا عمل بتا دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک عمل چھوٹا سا ہے جس کا رزق کا مسئلہ ہو، رزق کی بندش کا مسئلہ ہو، روزی کا مسئلہ ہو، جس کے معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے، خراب ہو گئے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ یا وہاب ظہر کی نماز کے بعد فرض نماز کے فرض پڑھ کے، اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں وہیں بیٹھ کے 11 مرتبہ اپنے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یا وہاب 313 مرتبہ، یہ آپ نے فگر لکھ لینا ہے، 313 مرتبہ جس وقت آپ پڑھیں گے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں، پہلے آپ نے دماغ کو ہر قسم کی ٹینشنیں، پریشانیوں اور مسائل سے خالی کریں۔ اس وقت صرف اللہ سے رجوع کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے اس نام سے شیئر کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ میرا حل۔ دماغ کو بھی جب خالی کر دیں گے، دل کو بھی خالی کر دیں گے، کیا دنیاوی معاملات ختم۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، یا وہاب کا آنکھیں بند کر کے پوری توجہ دھیان کے ساتھ جو معاملہ آپ ذہن کے اندر رکھ کے یا وہاب 313 مرتبہ، چھوٹا سا عمل ہے، 11 مرتبہ درود شریف، پھر اس کے بعد یا وہاب 313 مرتبہ، پھر درود شریف پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے دعا کریں، دل میں ہاتھ کھڑے کر کے بھی کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، ویسے بھی کر سکتے ہیں، یوں مراقبے میں بیٹھ کے اس طرح آنکھیں بند کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کا جو روزی کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، رزق کی بندش کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ غیبی مدد کریں گے، غیبی مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، یا لطیف 11 تسبیحیں عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ باقی جس کا بھی کوئی مسئلہ، مسائل، پریشانی، مسئلہ ہے، اس کے لیے میں نے ایک ترتیب بنائی ہے، رات 10 بجے ہمارا آن لائن ذکر ہوتا ہے، اس میں شامل ہو جائیں۔ جس وقت آپ شامل ہو جائیں گے تو وہاں سے میں آپ کا طریقہ کار بتا دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ذکر بھی کریں گے، اور ذکر کے ساتھ پھر فکر ہوگی، فکر کے بعد پھر آپ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور یقین اللہ کے اوپر رکھیں، اپنا یقین کو اتنا پختہ بنا لیں کہ میرا کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ کسی سے دم کرا رہے ہیں تو یہ آپ نے بالکل سوچنا نہیں کہ یہ دم والا مجھے شفا دے گا، نہیں۔ اگر آپ کسی سے تعویذ لے رہے ہیں، یہ کہنے نہیں سوچنا کہ آپ نے کبھی بھی نہیں یہ سوچنا کہ یہ بندہ مجھے شفا دے گا، نہیں۔ اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، حکیم کے پاس جا رہے ہیں، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، یہ اسباب کے درجے میں ہے ساری چیزیں۔ جو چیزیں وظائف بتائے جاتے ہیں یہ اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے۔ اور یہ ساری کے سارے دم، درود، حکیم، ڈاکٹر، یہ سب اسباب کے درجے میں انسان استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ بس یہ آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ اور درود شریف آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے خلوت میں بیٹھ کے، آپ یہ نہیں ہے کہ ہزاروں مرتبہ ہی پڑھیں، کچھ ٹائم نکال کے 5 منٹ 10 منٹ روزانہ درود شریف کی آپ مجلس ضرور لگائیں گھر کے اندر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں، جس طرح کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ یا وہاب کا جو عمل ہے یہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اسی بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔